أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خالق الموت والحياة والشكر لمن بيده الخير والنجاة المعروف بالآيات والحمد لله المتفرد في وحدانيته والواحد في فردانيته والعالي في صفاته والمتميز في أفعاله والمتعالي في معبوديته الذي خلق الأشياء من العدم ولا يبلغه بعد الهمم أول من غير عمد وواحد لا بعدد وقائم لا بعدد ودائم لا بعمد قادر بلا نظير خالق بلا وزير والمتجلي بخلقه بآثاره والظاهر في قلوبه باعتباره وجعل الدنيا جنة لأعدائه وسجنا لأحبائه ومحلا لامتحانه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماوات أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب مجلس کی قبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے جو حج و زیارات کے متمنی اور مشتاق ہیں ان کے حج و زیارات سے مشرف ہونے کے لیے بے اولادوں کی اولاد کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے جو گھریلو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی گھریلو مشکلات سے رہائی کے لیے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی قید و بند سے رہائی کے لیے بیماروں کی شفایابی کے لیے جو کرائے کے مکانات میں ہیں ان کو حسین کا عزا خانہ ملنے کے لیے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے جو اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی بچیوں کے برابر کے کف کے لیے امام زمانہ کے چہرہ پرنور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرمائیے اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا جاروب کش بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قدر محترم رب العزت رب العالمین رب السماوات والارضین رب محمد و آل محمد اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ تعظیم کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ تعظیم کرنے والے کے دل میں تقویٰ ہے. میں مستقل آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جا رہا ہوں اور عالم کی ذمہ داری ہے کہ جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دیتا چلے کہ جو میں نے یہ کیا کل جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ نے پورے قرآن میں رکوع کو تقوی کی علامت نہیں بتایا. توجہ نہیں فرما رہے. اللہ نے پورے قرآن میں سجدے کو تقوی کی علامت نہیں بتایا نہ قیام کو بتایا نہ تسبیح پڑھنے کو بتایا نہ روزہ رکھنے کو بتایا. یہ کہا جو بھی تعظیم کرتا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہے. اسلام دین ہے تعظیم کا. ادب ہی ادب اگر کسی میں ملتا ہے تو وہ اسلام ہے. تو فرمائیے گا اسلام دین تعظیم ہے. شروع کیا جاتا ہے بچپن سے. جب بچہ دنیا میں آیا بچے کی تعظیم ہے. فرمان ہے بچے کی تعظیم یہ ہے اس کا نام اچھا رکھو. توجہ نہیں فرما رہے. اور اس کا نام اہل بیت کے نام پہ رکھو. ایسا نہ ہو کتے کا نام بھی ٹونی ہو اور بچے کا نام بھی ٹونی ہو. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے. توجہ فرما رہے. بچے کی تعظیم یہ ہے کہ بچے کا نام ان کے نام پہ رکھو. جب مولا سے پوچھا گیا مولا اس کا مقصد کیا ہے کہا جس بچے کا نام ہمارے نام پہ ہوگا تو کئی ایسے ہوں گے جو نام کی وجہ سے بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. کئی ایسے ہوں گے جو نام کی وجہ سے بخشے جائیں گے. تم مجھ سے پوچھتے ہو تم مجھ سے پوچھتے ہو علی کا نام مدد کیسے کرتا ہے. علی کا نام گنہگار پہ آ جائیں تو جنتی بنا دیتا ہے. اور جو ہمارے یہ تعظیم ہے بچے کی تعظیم کیا ہے کہ نام اس کا اچھا رکھو ہمارے نام پہ رکھو. یہ تو چندریاں آبائی ہیں علی پہ رکھنا پتہ نہیں کون کون سے نام ڈھونڈ کے رکھے جاتے ہیں. میں ممبر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آل محمد کا نام رکھو ابجد دیکھنے کی ضرورت نہیں. توجہ فرمائیے گا ان کا نام رکھو. اور بھائی چندری کے تعویذ گھر کے دروازے پہ نہ لگاؤ پنجتن کے نام لکھ کے لگاؤ. اللہ اکبر. توجہ فرمائیے گا تعظیم کیا ہے بچے کی. جب بچہ دنیا میں آئے اچھا نام رکھو. کہتے ہیں وہ بچہ قیامت کے دن شکایت کرے گا اللہ سے اس نے میرا نام اچھا نہیں رکھا. ان کے نام پہ نام رکھو. ان کے نام پہ نام رکھو. فرمان ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے
7 دن تک مستحب ہے اس کو یا محمد کہہ کے بلاؤ یا علی کہہ کے بلاؤ. یا علی توجہ فرمائیے گا. تعظیم تعظیم. بچہ دنیا میں آئے یا محمد کہو یا علی کہو. یہ تربیت ہے کہ بچے کو محمد اور علی کہنے کی عادت بن جائے. مل کے توجہ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے, تاکہ بچے کو عادت ہو دنیا میں آئے آذان بھی سنے, اقامت بھی سنے اور قدم قدم پہ سنے محمد آنکھیں کھولو, علی آنکھیں کھولو. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے. نام کا اثر ہے, نام کا اثر ہے. جس بچے کا نام محمد ہوتا ہے وہ بچہ بہت ذہین ہوتا ہے. فرمان ہے جس بچے کا نام محمد رکھو اس کو بچوں کے ساتھ نہ بٹھایا کرو, بڑوں کے ساتھ بٹھایا کرو. یعنی او بھائی گنہگار بچے کا, چھوٹے بچے کا, جو بڑے ہو کے معصوم نہیں بننا, عالم نہیں بننا. ایک بچہ ہے اللہ جانے کیا بنے, اور جب وہ بچہ بچہ ہو کے بڑوں کے برابر ہے تو میرا رسول تیرے برابر ہے. اچھا کوئی کام کرنا ہے, کارخانہ لگانا ہے یا کوئی اہم کام ہے, نوکری جوائن کرنی ہے تو کسی افسر سے نہ پوچھو. معصوم فرماتے مشورہ کرنا ہے تو ڈھونڈو کس کا نام محمد ہے. توجہ نہیں فرما رہے. ڈھونڈو کس کا نام محمد ہے, جس کا نام محمد ہے اس سے مشورہ کرو. یہ نام کا اثر ہے. تعظیم نام کی. جس بچے کا نام حسین ہوگا اس کو پیاس زیادہ لگے گی, نام کا اثر ہے. آیا ہے کام بیٹھے, میں نے کیا کہہ دیا آپ کے سامنے, نام کا اثر ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں, سلام کیا. جواب سلام کے بعد کہتا ہے مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے. مولا کہتے ہیں اچھا بیٹی دی, یہ بتا اہم ترین چیز بچے کے لیے نام ہوتا ہے, کیا نام رکھا ہے؟ کہا مولا اس کا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے. مولا کھڑے ہو گئے. کہا اب اس کو ڈانٹنا نہیں, مارنا نہیں, کیونکہ اس کا نام میری دادی کے نام پہ ہے. نام کی تعظیم. یہ بچہ آیا, پہلا امر کیا ہے؟ نام اچھا. پہلی تعظیم. مسائل نہیں پڑھ رہا, آنکھوں میں ظاہر ہے محرم کا مہینہ ہے, آنکھیں سرکی جاتی ہیں. تعظیم نام کی تعظیم. اللہ اکبر. اگلا مرحلہ اچھی تعلیم. یہ دوسری تعظیم ہے بچے کی. ماں باپ کو نگاہ رکھنی چاہیے چھوٹے بچوں کے موبائلوں پہ. ماں باپ کو نگاہ رکھنی چاہیے. فقط یہ نہیں اسکول میں اچھا پڑھ رہا ہے, تربیت اچھی ہونی چاہیے. بچے سے آتے جاتے پوچھے تیرے چھٹے امام کا نام کیا ہے. بچہ آئے تو اس سے پوچھے 7ویں امام کون ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے کو دنیا کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہو اور 12 کے نام نہ آتے ہو. یہ تو پھر وہ کل والی بات ہوگی نا کہ امام 10 ہیں, وہ والی بات نہیں ہونی چاہیے. تربیت ناموں کی. نماز کی تعلیم یہ بچے کے لیے ہے کہ اس کو تعلیم دے دین کے مسائل کے بارے میں. کربلا میں کتنے شہید ہوئے, اماموں کی ماؤں کا نام کیا ہے, ان کی والدہ کون کون سی ہیں. ماشاءاللہ اتنے افراد تشریف فرما ہے. بعض اوقات الانسان لا یعلم ولا یعلم انہ لا یعلم. انسان نہیں جانتا
جہل مرکب، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. انسان نہیں جانتا لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. مثلا کبھی آپ اپنے سے پوچھیں کہ امام علی نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے تو سوچیں گے. امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے سوچیں گے. امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے سوچیں گے. امام موسیٰ کاظم کی والدہ کا نام کیا ہے سوچیں گے. امام رضا کی والدہ کا نام کیا ہے سوچیں گے. امام صادق کی والدہ کا نام سوچ میں. امام باقر کی والدہ کا نام سوچ میں. لیکن جو پہلے والے 5 ہیں اور آخری امام میں ان کے نام آتے ہیں، وہاں باقیوں کے بھی آنے چاہیے. تو جو فرما رہے ہیں یہ تعظیم ہے، بچے کو یہ آنا چاہیے. کہتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا تو بچے اپنے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے. یہ حق ہے، تعظیم ہے کہ بچے کو ادب سکھاؤ. ان کے دروازے پہ آتے کیسے ہیں؟ بچے کو ادب بتاؤ. آل محمد ہے کیا؟ تعظیم. اسلام دین تعظیم ہے، تعظیم سکھاتا ہے. اب پھر بچے کو سکھایا باپ کی تعظیم کیا ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، خبردار ماں باپ کو اف نہ کہنا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو ان پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی. گنہگار باپ ہے، اللہ اس کو بچے کا رب بتا رہا ہے. اللہ اکبر، رب البیت ہے، گھر کا چلانے والا ہے. اللہ بتا رہا ہے احترام کرنا، اف نہ کہنا. کہتے ہیں اگر کوئی بچہ یہ کہے میں نے اپنے باپ سے خیر نہیں دیکھی یا بس اف، کہتے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جو جی چاہے کر، اب تجھے اس کا اجر نہیں ملے گا. نماز پڑھی نہیں پڑھی، روزہ رکھا نہیں رکھا. باپ کا ادب سکھاتا ہے. اسلام دین تعظیم ہے. خبردار اپنے باپ کی تعریف پہ منہ نہ بنانا. بچہ شریعت کی روح سے آگ ہو جاتا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. توجہ 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 توجہ. اور بھائی جو گنہگار باپ کی تعریف پہ منہ بنائے وہ تو حلالی رہتا نہیں، اور جو معصوم باپ کی تعریف پہ منہ بنائے ماشاءاللہ. آپ تمہیشار حضرات تشریف فرما ہے، زیادہ مجھے مشکل نہیں ہو رہی سمجھانے میں. بیٹا داڑھی منڈا ہے، باپ بلکہ بدل بھی جملہ کہہ دوں، بیٹا داڑھی والا ہے، باپ کے داڑھی نہیں. بیٹے نے روزہ رکھا ہے نہیں، باپ روزہ رکھتا ہے. باپ روزہ نہیں رکھتا، بیٹا روزہ رکھتا ہے. باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن بیٹا نماز پڑھتا ہے. باپ حج پہ نہیں گیا، بیٹا ہر سال جاتا ہے. لیکن یہ گنہگار باپ، بے عمل باپ، خطاکار باپ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے، ایک لمحے میں جنتی بیٹے کو جہنمی بنا سکتا ہے. توجہ نہیں فرما رہے، سمجھدار حضرات تشریف فرما رہے. بھئی یہ گنہگار باپ جب چاہے کہ میں نے تجھے آگ کیا. شریعت کہتی ہے اعمل ما شئت، جو جی چاہے عمل کر. ساری سبھی رات سجدے میں پڑا ہے، باپ ناراض ہے، تیری نماز نہیں چاہیے، تیرا روزہ نہیں چاہیے. تو میں جملہ کہہ سکتا ہوں نا کہ جب گنہگار باپ، خطاکار باپ ایک لمحے میں جنتی بیٹے کو جہنمی بنا سکتا ہے تو معصوم باپ، امام باپ، حجت باپ، ولی باپ، آقا باپ گنہگار کو جنتی نہیں بنا سکتا. میں نے کل بھی کہا تھا کہ جب مولا کے نعرے کا جواب ہو تو فخر کیا کرو، دل کے جواب دیا کرو. تھکانا
صفتوں کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے تمہاری زبان سے علی کا نام نہ نکلے. توجہ نہیں فرمان ہے, توجہ نہیں فرمان ہے. اور بھائیو شیطان چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا, وہ آگے نماز سے روکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہ اس کا سارا زور ہی آپ کو نماز سے روکنے پہ ہے. روزے سے روکتا ہے لیکن سارا زور روزے سے روکنے پہ نہیں ہے. حج سے روکتا ہے, سارا زور حج سے روکنے پہ نہیں ہے. وہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا, ورنہ شمر کو تو روکا نہیں نماز پڑھنے سے. میں کہاں جاؤں, توجہ نہیں کرتا ہے. شمر کربلا کے بعد بھی نماز کی امامت کرواتا رہا. اگر اس نے نماز سے روکنا ہوتا تو اس کو روکتا. اس نے تو یہ کہا تھا میں صراط مستقیم سے روکوں گا. یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتا. بھئی یہ تو بیوقوف آدمی ہوگا کہ ہر گھر کا ہر بٹن آف کرے. جو سمجھدار ہوتا ہے وہ مین سوئچ آف کرتا ہے. یعنی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ مین سوئچ آف کرتا ہے. شیطان کرتا کیا ہے؟ مین سوئچ آف کرتا ہے. علی کے قریب نہ جانا, پھر کہتا نمازیں پڑھتی نمازیں پڑھا دی. میرے حبیب کے تیرے پاس آ کے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لائے. میرے حبیب یہ ایمان کب لائے؟ یہ تو اسلام لائے. ایمان ابھی ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. اور بھائی ایمان ہے کیا؟ مدینہ ہے, منبر ہے. رسول فرماتے ہیں یا علی حبک تقوی والایمان, تیری محبت تقوی بھی ہے ایمان بھی ہے. توجہ
تو ماننا پڑے گا جس کے دل میں علی ہے وہ مومن بھی ہے متقی بھی ہے. نماز ہے افضل عمل. تعظیم کیا ہے نماز کی؟ افضل عمل، افضل عمل، اعلی عمل، ارفع عمل. رسول فرماتے ہیں بڑی پڑھی جاتی ہے حنق کے یہ حدیث ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا. اگر نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہوں گے اور اگر نماز رد ہو گئی سارے اعمال رد ہوں گے. پہلے بتاؤ قبول ہوگی کس کی؟ یعنی قبول ہوگی کس کی؟ قرآن میں جتنے عمل اللہ نے بتائے مسلم کہہ کے نہیں بتائے. یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھا کرو، زکات دیا کرو. مومن کو کہا ہے. روزے کی آیت دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو روزے تم پہ لکھے گئے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے فامیرہم علی بن ابی طالب. اتنی تو عربی آپ سمجھتے ہیں مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں. جہاں بھی مومن آیا ہے اس کا سردار میرا مولا علی ہے. اچھا جب بات آئی مجالس کی تو سورہ میں ارشاد قرآن کریم میں حضور مجادلہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اے مومنو جب تم سے کہا جائے مجلس میں آگے آ جاؤ تو جگہ بنا لیا کرو. یعنی بھائی مسلم کہہ کے اللہ نے کیوں نہیں کہا اے مسلمانوں جب تمہیں کہا جائے مجالس میں آگے آ جاؤ؟ اللہ تو جانتا ہے مجالس ہوتی ہی مومنین کے ہاں ہے. نعرہ ایسے لگائیں کہ نجف کے والی کو پتہ چلے. بولے فرما رہے ہیں نا کہ کیا مومن سے کہا گیا تو اللہ کا فرمانا ہے جب تم آگے آؤ گے یہ جو آگے آؤ گے بڑا کہا جاتا ہے ذرا آگے آ جائیں بیٹھے میں کیوں ہوں آگے کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں باہر والے سردی میں بیٹھے ہیں پہلے آ جائیں تو میں کہ کیوں آگے نہیں جاتے آگے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو تم آگے آؤ گے نا یفسح اللہ لکم تم ایک قدم اٹھاؤ گے جو تمہارا کام ابھی تک نہیں ہوا اس قدم اٹھانے میں ہو جائے گا. توجہ نہیں کرنا ہے. ایک قدم اٹھانے میں ہو جائے گا. نماز مومن کی معراج ابھی تو بتائیں گے نا نماز ہے کیا. نماز مومن کی معراج، نماز افضل عمل، نماز دین کا ستون، نماز کا منکر دائرہ اسلام سے خارج، منکر نہیں بننا. اور نماز کے کئی معنی ہیں. صلوات کو بھی نماز کہا گیا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں. کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے. درود بھیجتا ہے تو صلاۃ یعنی صلوات. فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. میرے حبیب تو ان کے لیے صلاۃ کر. تیری صلاۃ ان کے سکون کا سبب ہے. صلاۃ یعنی دعا. توجہ نہیں کرنا ہے. صلاۃ یعنی دعا.
صلاۃ یعنی نماز، اور کوفے کا منبر ہے، کوئی اور نہیں، ولیوں کا ولی، آقاؤں کا آقا، حجتوں کی حجت، کہ وہ جو چشم زدن میں مشرق میں بھی نظر آتا ہے، مغرب میں بھی نظر آتا ہے، فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا، انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ تو یاد رکھو صلاۃ چاروں قبول ہونی چاہیے، نماز بھی قبول ہو، صلوات بھی قبول ہو، دعا بھی قبول ہو، ولایت بھی قبول ہو۔ مل گئے؟ یہ خمسے کے موضوعات آپ کو لمحوں میں دے کے چلا جا رہا ہوں، اور جو فرما رہے ہیں، اور حسن ابدال میں رات کو مجلس ہوتی ہے عشرے کی، 45ویں مجلس تھی کل، خاموش قرآن اور بولتا قرآن کے عنوان پہ، تو اب یہاں پہ چوتھی مجلس ہے، وہاں پہ 45ویں مجلس ہے، خاموش قرآن بولتا قرآن، تو اگر اس موضوع پہ تو وہاں پہ ملاقات ہوگی، لیکن عزیزو تعظیم پہ، نماز کی تعظیم کیا ہے؟ تعظیم سے آؤ، اور نماز ہے کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں یقول القلب الحمدللہ الذی خلق للقلب ولم یخلق للخنزیر، ويقول الخنزير الحمد لله الذي خلق للخنزير ولم يخلق للكافر، ويقول الكافر الحمد لله الذي خلق للكافر ولم يخلق للمنافق، ويقول المنافق الحمد لله الذي خلق للمنافق ولم يخلق للتارك الصلاة۔ پیغمبر فرماتے ہیں کتا یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کتا بنایا، لیکن اس نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ وَيَقُولُ الْخِنزِيرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْخِنزِيرَ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے خنزیر بنایا۔ وَلَمْ يَخْلُقَ لِلْكَافِرِ، لیکن اس نے مجھے کافر نہیں بنایا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ لِلْكَافِرِ وَلَمْ يَخْلُقَ لِلْمُنَافِقِ، کافر یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کافر تو بنایا لیکن منافق نہیں بنایا۔ توجہ بھائی، موبائل سے ویڈیو نہ بنا، آپ کی بڑی مہربانی، بات میں لے لیجیے گا بھائی، جس سے کتا پناہ مانگے وہ خنزیر ہوتا ہے، اور جس سے خنزیر پناہ مانگے وہ کافر ہوتا ہے، اور جس سے کافر پناہ مانگے وہ علی کا منکر منافق ہوتا ہے۔ بڑے جو مشکل تکلیفیں بچنا ایک آل مشکل کشا تو کچھ گن، بڑے جو مشکل تکلیفیں بچنا ایک آل مشکل کشا تو کچھ گن، تو بلائے حیدر اج کے مزہ ہے ادن دی کھلتی ہوا تو کچھ گن، تو بلائے حیدر اج کے مزہ ہے ادن دی کھلتی ہوا تو کچھ گن، علی دا رتبہ میں کہ ساوا نبی تو کچھ گن، خدا تو کچھ گن، تو بغض حیدر دی کیا سزا ہے، تو بغض حیدر دی کیا سزا ہے، ایک آل جنرل ضیاء تو کچھ گن۔ مولا سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو، ایک یا علی کہنے پہ ایک حاجت پوری ہو جاتی ہے، چونکہ علی کا نام عام نہیں اسم اعظم ہے۔ اللہ سرک ہے، توجہ نہیں فرما رہے، توجہ ہے نا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُ، پھر منافق کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق للمنافق، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، منافق تو بن گیا ہوں، وَلَمْ يَخْلُقَ لِلتَّارِكِ الصَّلَاةَ، لیکن بے نمازی نہیں بنا۔ یہ بڑے آرام سے سن لیا، بے نمازی نہیں، تو عزیز و حجی کا چاہنے والا بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ روح کی نماز تو پڑھتے ہیں، جسم کی بھی پڑھا کریں۔ توجہ نہیں پڑھ رہے، توجہ نہیں پڑھ رہے، توجہ نہیں فرما رہے، بھئی روح کی نماز پڑھتے ہیں، جسم کی نماز بھی پڑھا کریں،
شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. کہا نہیں. جنوب کی طرف نہیں. کس طرف منہ کرو؟ کہا جی کعبے کی طرف منہ کرو. تعظیم ہے. اللہ اکبر. توجہ نہیں فرما رہے. نماز کی تعظیم کیا ہے کہ جب اللہ اکبر کہو رخ کعبے کی طرف ہو. میں نے خانہ کعبہ کے اوپر ابابیلوں کو طواف کرتے دیکھا ہے. آپ نماز پڑھے کعبے کی طرف, پرندے نماز پڑھے کعبے کی طرف. نہیں, آپ نماز پڑھے کعبے کی طرف, پرندے نماز پڑھے کعبے کی طرف, جنات نماز پڑھے کعبے کی طرف, جانور نماز پڑھے کعبے کی طرف. کعبے کے اوپر چوتھے آسمان پہ بیت المعمور ہے, این کعبے کے اوپر. اس طرف فرشتے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نماز پڑھے کعبے کی طرف, وہ اوپر پڑھتے بیت المعمور کی طرف. میں نے بتایا نا ملک کا قبلہ, سب نماز پڑھتے ہیں کعبے کی طرف. علامہ آیت اللہ العظمیٰ عقائد میر دامہ, کتاب ہے فضائل السادہ, اور آج سے 122 سال پہلے تبریز کے مطبعے میں فارسی زبان میں چھپی ہوئی. کافی ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. فضائل السادہ, علامہ کون؟ میر دامہ. یہ کتاب ہے ایران میں, میرے پاس موجود ہے. اس میں لکھتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ عظیم عالم دین فرماتے ہیں فاستقبلت الوجوہ شطر الکعبہ والکعبۃ وجہها تجاہ النجف. کہتے ہیں ہر شے کا رخ کعبے کی طرف ہے, کعبے کا رخ نجف کی طرف. کعبے کا رخ نجف کی طرف ہے, اور نماز پڑھی کعبے کی طرف منہ کر کے. یہاں سے جہت ہے, یہاں سے جہت ہے. یہ تو نہیں کہ بالکل کعبے کی طرف کر رہے ہیں, ذرا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے انسان. اکثر مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے برائے مہربانی قبلہ درست کریں, تو اسے یہ بھی کہیے گا کہ جسمانی قبلہ اور روحانی قبلہ دونوں درست کریں. تو جو فرمائیے گا بھئی کعبے میں آپ کعبہ میں پہنچ گئے, خانہ کعبہ میں. ادھر والا ادھر پڑھے گا, ادھر والا ادھر سے پڑھے گا, ادھر والا ادھر, گول چکر میں نماز پڑھیں گے سارے. ایسے ہی ہے نا بھئی, ایک طرف تو نہیں پڑھے گا. وہ کہے گا نہیں میں سیدھا ہی پڑھنا, وہ سیدھا ہی ہوگا, نہیں پڑھ سکتا جی اس طرح پڑھے. اچھا اب آپ کے لیے دروازہ کھلے, بڑا آنر ملتا ہے کسی کے لیے دروازہ کھلے. اگر کسی کو فضیلت چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے, فضیلت ملی. میں نے یہی سوال اپنے مولا سے کیا. مولا دنیا کا قانون ہے, بادشاہ آتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے. مولا بادشاہ آتے ہیں دروازہ کھولا جاتا ہے, چابی آپ کے گھر میں. حضرت ابو طالب کی دار ہے کعبے کے, چابی لے کے چلی جاتی, دروازہ کھول دیتے ہیں. تو بی بی کی آواز آئے گی, فرمائیں گی کہ اگر مجھے تلاش ہوتی تو چابی لے کے چلی جاتی. یہ تو اس کو تلاش تھی جس کو کعبہ کہتے ہیں, دیوار نے در بنا دیا. اب میں نے مولا سے پوچھا, مولا یہ تو جواب دیا آپ کی والدہ ماجدہ میں, عالم شہود میں, اب آپ بھی بتائیں عام دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ تو مولا کی آواز آئی, بھائی یہی تو بتانا چاہتا ہوں سمجھدار کے لیے, العاقل یکفیہ الاشارہ, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. بتانا چاہتا ہوں کہ جو علی دنیا میں آنے کے لیے عام دروازہ پسند نہیں کرتا, وہ اپنی ولایت کے لیے منافق کے دل کو کیسے پسند ہے؟
پشت ہوتی ہے، ادھر پڑھے تو ادھر پشت ہوتی ہے، ادھر پڑھے تو ادھر پشت ہوتی ہے۔ ایک طرف منہ کرنا پڑے گا، تین طرف پشت ہوگی، کس طرف پڑھے؟ توجہ نہیں فرما رہے، منہ ایک طرف ہوگا، پشت ہماری تین دیواروں کو ہوگی، کس طرف پڑھے؟ میں نے نہیں لکھا، سب فرقے متفق ہیں کہ کعبے میں اس طرف نماز پڑھو جو رکن یمانی ہے، اور رکن یمانی وہ ہے جہاں سے دیوار شک علی حق جس علی کی ماں کے لیے دیوار شک ہوئی، اس علی کی زوجہ پہ دیوار سے متصل در گرایا۔ خدا تمہیں سلامت ہے، خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ سیدانوں مجھے معاف کر دینا، مجلس سے جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے نا، مجلس اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت شروع کر دی جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے حسین کی زخمی ماں آ جاتی ہے۔ خدا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ عزیز ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، بیوی کے مسائل کا ایک جملہ۔ عزیز پرانے زمانے کے دروازوں کے ایک پٹ ہوا کرتے تھے، موٹے موٹے لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، اس کے پیچھے 2 کیلیں لگی ہوتی تھیں۔ میں اشارت گزروں گا، باقی آپ جانے، آپ کا کربلا جانے۔ میری زندگی گزر گئی 18 20 22 سال، اس سے بھی زیادہ مجھے اشرا پڑھتے ہوئے ہو گئے۔ میں نے کبھی نہیں کہا رو رولاؤ، اونچا رو، آہستہ رو، کبھی نہیں کہا۔ میرے کہنے سے اگر کوئی رویا تو کیا رویا؟ میں صرف اتنا کہتا ہوں، جب حسین کی ماں آتی ہے نا، اس کے ایک ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، ہر عزادار کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، ملتا ہے جب وہاں سے آنسو نہیں ملتا، پھر بھی دوسرے کے پاس جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا رو نہ رو تمہاری مرضی، جو روئے گا زہرا کے چاند میں روئے گا، صرف اتنا کہتا ہوں زہرا کا رومال خالی نہ جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، پرانے زمانے کے دروازے ایک پٹ کے ہوا کرتے تھے، موٹے موٹے کیل لگے ہوتے تھے۔ علامہ کمپانی فرماتے ہیں شعر کی صورت میں، جٹے امام نے فرمایا ہے حدیث کی صورت میں، کیا فرمایا؟ وَلَسْتُ أَدْرِي خَبَرَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ کہتے مجھ سے نہ پوچھو ان کیلوں نے کیا کام کیا۔ کہتے ہیں اگر حوصلہ ہے نا تو میری دادی کے پہلو سے پوچھو۔ عزاداروں 2 پسلیاں شہید ہوئی، اس عالم میں زہرا آتی ہے۔ خدا تمہیں کسی غم میں نہ لائے، کوئی آنکھ ایسی نہیں دیکھ رہا جس سے اشک نہ جاری ہو۔ حسین ہے ہی اتنا مظلوم۔ عزاداروں میرے مولا نے کربلا میں آ کے ایک خط نہیں لکھا، 28 خط لکھے۔ ایک خط لکھا حبیب ابن مظاہر کو، ایک خط لکھا مسیب کو بصرے،
अदादारा जो हबीब को लिखा है ना खत पहुंचा, सोचा बैठी है, कहती क्या किसका खत है? कहा आका हुसैन का खत है। कहा क्या लिखा है? कहा मौला ने लिखा है मैं करबला में अकेला नहीं आया, अगर बर्दाश्त ना कर सको हाथ जोड़ो, मुझे माफ कर देना। यकीन जाने मुझे मिंबर पे कसम है मैं सख्त मसाइल पढ़ने का आदी नहीं हूं। लोग कहते हैं सख्त मसाइल, अली की बेटी करबला आ गई, इससे सख्त मुसीबत हो सकती है? खुदा तुम्हें सलामत रखे। अली की बेटी इब्ने ज़ियाद के सामने चली गई, अभी कुछ और मुसीबत पड़नी है। एक आलिम दीन 15 दिन रोते रहे, आयतुल्लाह उस्मा आका शिराज़ी खतीब ने कहा वारदत ज़ैनब अलब्न मरजाना, अली की बेटी इब्ने ज़ियाद के सामने आई, कहते खतीब नीचे उतरा, कहते मुझे मसाइल पढ़ने दे। कहा तू और क्या पढ़ेगा? अली की बेटी इब्ने ज़ियाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाथ जोड़ के हाथ सैयदों से माज़रत के साथ, तुम्हारा तो घर उजड़ा है, उम्मतियों तुम्हारा भी रूहानी बाप है हुसैन। गैर सैयदादो तुम भी कभी कभी बाप कह के बुलाया करो। खुदा तुम्हें सलामत रखे, उम्मत का बाप है मेरा मौला हुसैन। ज़ौजा ने पूछा क्या है, क्या सोचा? मैं सोच रहा हूं कि अगर करबला गया तो तेरा क्या बनेगा? इम्तिहान लिया। ज़ौजा कहती है तू बैठा रह गई, मैं चाहती हूँ हुसैन की मदद करे। हबीब ने रोना शुरू किया। अब ये ज़माना आ गया कि ख़वातीन हुसैन की मदद के लिए जाना चाहती है। अज़ादारों सारे रास्ते सील थे करबला जाने के। हबीब का कूफे से निकलना मोजज़े से कम नहीं है। एक अजीब रास्ते पे गुलाम को कहा चला जा। हबीब के आने में देर हुई। हबीब आए, आहिस्ता आहिस्ता क्या देखा? गुलाम कान में सवारी के कुछ कह रहा है। अब हबीब करीब आए तो क्या देखा? वो घोड़े से कह रहा है तू परेशान ना होना, जरूर जाएंगे करबला, थोड़ी देर और इंतजार कर ले। आका ना आया ना मैं लाऊंगा अपने हुसैन। हबीब कहते हैं मौला तू कितना मज़लूम है। कहा मैंने तुझे आजाद किया। हबीब का गुलाम कहता है आजादी हुसैन की खिदमत का नाम है। जब तक अपना काम था गुलाम बना के रखा। ज़हरा का चांद बुला रहा है, मुझे कहता वापस चला जा। अज़ादारा हबीब जब करबला पहुंचा है ना, अभी करबला का शुरू हुआ, इब्तिदा हुई, पता चला असहाब आने शुरू हुए, मरहबा। थोड़ी देर के बाद पता चला अली अकबर आ रहे हैं। अज़ादारों नजदीक पहुंचे, अब्बास आए, थोड़े आगे गए, हबीब ने छलांग लगा दी। क्या मंजर देखा? ज़हरा का चांद हुसैन आ रहा है। अज़ादारों शोर बुलंद हुआ। बीबी ज़ैनब ने कहा फिज़ा ये शोर कैसा है? फिज़ा बाहर गई, अंदर आके कहा बीबी मुबारक हो, आपके भाई का बचपन का दोस्त हबीब आया है।
میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں. دعا کیا کرے کہ مولا سے مولا مجھے وہ جگہ دکھا. میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ جگہ کون سی ہے جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ بہن دیکھتی ہے. بھائی ذبح ہوتا رہا، بہن دیکھتی رہی. بھائی ذبح. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ ڈالے. حسین میرا بھی باپ ہے، میں بھی سیدزادہ ہوں. خدا تمہیں کسی غم میں نہ ڈالے. حبیب آ گئے، میں نے آگے نہیں پڑھنا. دوسرا کون؟ مسیب. یہ آئے بصرے سے، کوفے سے کربلا ہے 80 میل، بصرے سے کربلا ہے 500 کلومیٹر. جب خط پہنچا ہے نا تو مولا نے خط میں لکھا تھا مسیب جلدی آنا، دیر نہ ہو جائے. اگر آپ معافی چاہتا ہوں آپ سے، مجھے یقین ہے کچھ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے. میں صرف پہلے ہاتھ جوڑ کے کہ مسیب جلدی آنا، ایسا نہ ہو دیر نہ ہو جائے. اب مسیب نے کہا اکیلا جانا میرا بنتا نہیں، ہر ایک کے دروازے پہ چلنا کربلا چلے. زہرا کا لال اکیلا ہے، کبھی اس کا دروازہ، کبھی اس کا دروازہ، کبھی اس کا دروازہ. کوئی کہتا میں بیمار ہوں، کوئی کہتا میری شادی ہوئی ہے، کوئی کہتا میرا باپ بوڑھا ہے. جب میرا مولا مہدی آئے گا تم نے یہ نہیں کہنا نا جس حال میں وہ بھاگنا ہے مولا کے لیے. اور 25-30 افراد کٹھے دیے، گھوڑوں پہ بیٹھے کربلا کے لیے روانہ ہوئے. عزادارو مسیب کہتا تم نے بڑی دیر کر دی آنے میں. اللہ جانے مولا نے کہا تو عاشور سے پہلے آ جانا، آؤ چلیں جلدی کربلا چلیں. عزادارو گھوڑا دوڑ رہا ہے، ایک بندہ آتا نظر آیا. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں اس وقت کربلا سے چلا تھا جب حسین نے حبیب کا لاشا. میرے ہاتھوں کو جوڑ دیا ہے بھائی، مجھے معاف کرنا. ہزار حبیب نے گھوڑا دوڑایا، کچھ آگے گئے، ایک اور آتا نظر آیا. کہا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں اس وقت کربلا سے چلا جب حسین زینب کے بیٹے اور محمد کے لاشے. اجرکم اللہ، حوصلہ کر لو. حوصلہ کر لو. عزیزو تم نے مجلس میں رونا ہے نا، زینب کا عاشور کے بعد رونا رکنا نہیں ہے. خدا تمہیں سلامت رکھے. عزادارو گھوڑا دوڑایا تو جلدی چلو میرا مولا. عزادارو آگے سے ایک بندہ آتا نظر آیا. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا میں اس وقت کربلا سے چلا جب حسین نے اکبر کے سینے سے پرچی کو کھینچا. عزادارو آگے گئے، ایک اور آتا نظر آیا. کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کربلا سے. کہا کربلا کی کیا خبر ہے؟ کہا میں اس وقت چلا جب حسین نے عباس کے پاس ہوا. دو جملے اور کہنے آپ کی ذہنت تمام. کہا میں اس وقت چلا تھا جب حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا تھا. عزادارو آگے گئے،